بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ حضور جان جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک، نبی رحمت اپنے عکاشانہ مبارک سے نکلے۔ صحابہ فرماتے کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ حضور پورے وقار سے اپنے قدم کو جما رہے تھے اور آپ کے چہرے پر تبسم رقص کر رہا تھا۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرماتے سرکار کے چہرے کو مسکراتا ہوا دیکھ کر تو گویا کہ ہماری بھی عید ہو گئی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو سنیے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات یہ فرماتی ہے کہ جو آپ کا امتی اور آپ کا غلام آپ کی ذات پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ صلاۃ و سلام بھیجے گا۔ یعنی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ صلاۃ بمعنی سلامتی کے ہیں اور درود بمعنی سلام کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر سلامتی بھی نازل فرمائے گا اور اس کو سلام بھی بھیجے گا۔ یعنی یہ کتنی خوش قسمتی والی بات ہے کہ انسان اور امتی اور غلام حضور کی ذات پہ ایک مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھے اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ اس پر جو ہے وہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے۔ مزید حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے کہ جس شخص سے انسان کی محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اگر ایک امتی کو، ایک غلام کو سرکار کائنات سے محبت ہے، جو ایمان کی اصل بنیاد ہے، بقول مولانا روم کے مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین، حضور کی ذات سے اگر محبت ہے تو وہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھے گا۔ فرماتے سرکار کی ذات پر، یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ سرکار کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی جو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے، اس کے ضمن میں اس کو یہ کرم نوازی عطا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو پاکیزہ فرمائے گا، اس کی روح صاف ہو جائے گی اور اس کی روح جو ہے یہ بلندیوں کی طرف جائے گی۔ گویا اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اتنا پاک اور مزین اور صاف فرما دے گا کہ اس کی روح براہ راست سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے فیض کو حاصل کرے گی، اس کی گفتگو پاکیزہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اتنی پاکیزگی عطا فرما دے گا، اس کی روح کے اندر لطافت پیدا ہو جائے گی۔ اگر وہ تکلفات سے کام نہ بھی لے گا تو اللہ اس کی روح کو اتنا نفیس کر دے گا حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے کہ اس کی روح ایک مقام یہ آ جائے گا کہ اس کی روح جو ہے وہ سرکار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ فیض حضور کی روح مبارک سے فیض حاصل کرے گی۔ تو یہ کتنا ہی اعلیٰ مقام، مرتبہ اور درجہ ہے اس شخص کے لیے جو حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ اور دوسرا، انسان درود و سلام تسبیح پہ پڑھے، تسبیح کا منکا نہ بھی پھینکے، زبان سے پڑھے، ظاہری طور پہ پڑھے، یہ ہر حالت میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ نماز انسان بہت بھی خشوع اور خضوع سے پڑھے، اللہ کی مرضی ہے قبول کرے نہ کرے۔ انسان حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اس کی مرضی ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ لیکن جیسے ہی انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے درود و سلام کو درجہ قبولیت تک پہنچا کر کے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ ملائکہ کے ذریعے بھیج کر کے اس شخص پر اللہ تعالیٰ رحمتیں بھی فرماتا ہے، سلامتی بھی عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، اس کے درجے بھی بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درود و سلام کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، گویا کہ ہم جب دنیا سے جا رہے ہوں تو اس کیفیت میں ہوں کہ سامنے حضور رحمت کائنات کا دیدار ہو اور زبانوں پر کلمہ طیبہ بھی جاری و ساری ہو اور ساتھ میں درود و سلام کی صدائیں بھی ہوں، اور غلام اس شان و شوقت سے قبر میں جائے کہ منکر نکیر جب قبر میں سوال و جواب پوچھ رہے ہوں تو پھر وہ درود و سلام والا نبی قبر میں آ کر کے یہ ملائکہ سے کہے کہ اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، بلکہ مجھ سے پوچھو، یہ میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہوا قبر میں آیا ہے۔